انسان کو اللہ رب العزت نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اعزاز اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ بندہ بن جائے، انسان کے اندر بندگی کا وصف پیدا ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے، بندے کے لیے بندہ ہونا، بندہ بن کے رہنا اور بندگی کے وصف کو اپنانا، اس سے بڑا اور کوئی کمال نہیں ہے۔ بڑے بڑے اعزاز اور کمال ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بندے کا بندہ بننا یہ بہت مشکل ہے، اور اصل کمال یہی ہے کہ وہ بندہ بنے، اللہ کی بندگی کا وصف اس کے اندر پیدا ہو۔ بندہ بندگی سے ہے، اگر بندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق اللہ نے بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی عبادت نہ کرے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ لوگوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا عبادت نہ کرے، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کے عبادت کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہ کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کی جو تخلیق ہے، انسان ہی کا اس میں فائدہ ہے کہ وہ بندگی کرے، وہ اللہ کی عبادت کرے۔ مقصد تخلیق یہ ہے، اور انسان کی عظمت، فضیلت، اس کا کمال، اس کا اعزاز بندگی میں ہے۔ اس سے بڑا انسان کے لیے اور کوئی کمال نہیں۔ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سیاستدان بن جائے، کوئی بڑا وزیر بن جائے، کسی بڑے اعلیٰ منصب اور عہدے پر چلا جائے، یہ ساری باتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ اس کے لیے کوئی کمال نہیں ہے۔ ان دلہ جو اس کا اعزاز اور کمال ہے، وہ اس کی بندگی میں پوشیدہ ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ علماء کرام نے عبادت کا جو مفہوم بیان کیا ہے، کسی کو معبود سمجھ کر اس کی حد درجے کی تعظیم کرنا، کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے انتہا درجے کی تواضع، عاجزی اور انکساری کرنا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں بازار میں غلام خریدنے گیا، اس غلام سے مجھے پتہ چلا کہ بندگی کسے کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا جی جو آپ نام رکھیں گے وہی میرا نام ہے، جس نام سے آپ پکاریں گے وہی میرا نام ہے۔ فرمایا اچھا کھاؤ گے کیا؟ تو وہ غلام کہنے لگا جو آپ کھلائیں گے وہ کھا لوں گا۔ اچھا بھائی پیو گے کیا؟ کہتا جو پلائیں گے۔ فرمایا پہنو گے کیا؟ کہتا جی جو آپ پہنائیں گے پہن لوں گا، نوکر کی تے نخرہ کی۔ سنا ہوا نا یہ جملہ؟ بھائی جب غلام ہیں، جب نوکر ہیں، تو ہماری کیا مرضی ہے؟ ہماری مرضی وہی ہے جو آپ کی مرضی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے بندگی کا معنی سمجھ آ گیا کہ ایک غلام وہ ہوتا ہے جو مالک کی مرضی پر چلے۔ بندگی تو اس سے بھی آگے ہے، بندگی یہ ہے کہ جو رب چاہے وہی بندہ کرے، اپنی مرضی نہیں ہوتی۔
جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، یہ ہے بندگی کا مفہوم۔ جس کا کوئی قول فعل کوئی عمل اللہ کی رضا کے بغیر نہ ہو، یہ بندگی کی حقیقت ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے۔ کبھی کبھی نماز پڑھ لینا، الٹی سیدھی ٹکریں مار دینا، آداب نماز کا خیال نہ کرنا، یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی یہ ہے کہ ہر کام اس کا اللہ کے حکم کے تابع ہو، یہ بندگی ہے۔ اور بندگی میں ہی انسان کی عظمت ہے۔ بندگی چھوڑ کر اگر انسان کہیں اپنی عظمت تلاش کرے گا، اس کو کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی۔ جو جھکتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، جو اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہ ایک سجدہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، ایک ہی بارگاہ میں جھکنا، جس کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ایک اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ تو تمہیں کہیں اور جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا، اس لیے جگہ جگہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہمیں در بدر کی ٹھوکریں مل رہی ہیں، ہم دنیا داروں کے آگے جھک رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیا۔ اگر اللہ کے آگے جھکنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے، ہمارا ہر عمل اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے حکم کے تابع ہو، تو یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، آج نماز پڑھنا بھاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک سجدہ آدمی کو ہزار سجدوں سے، یعنی ہزار جگہ بندہ ذلیل ہو، اس ایک جگہ سجدہ کرنے سے بندہ بچ جاتا ہے، ہزار سجدوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو بندے کا مقام، بندے کی عزت اور آبرو بندگی میں ہے۔ اقبال کہتا ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ کہتا ہے یہ جو درد و سوز ہے نا، محبوب سے ملاقات کی تڑپ اور آرزو، اللہ سے مناجات کرنے کا جو قرار ہے، اور اس میں جو سکون اور چین ہے، اور بندہ اللہ کی عبادت کے لیے بے چین رہے، یہ سوز اور درد اگر بندے کو مل جائے، متاع بے بہا ہے، یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپتا رہے، اور رب سے ملاقات کی تمنا اور آرزو اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی۔ اقبال کہتا ہے، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ ہم بندے ہیں، ہماری عزت اور افتخار بندگی میں ہے، خدا بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا، تکبر سے چلنا، فخر اور ریا کے اندر رہنا، خدائی صفات نہ اپنائیں۔ آپ بندے ہیں، بندگی کے مقام کو سمجھو تو تمہاری عزت و افتخار اسی مقام بندگی میں ہے۔ اقبال کہتا ہے، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ میں کیوں اپنے اندر تکبر اور غرور پیدا کروں؟ میں اپنی اوقات سے باہر کیوں آؤں؟ مجھے عزت بندگی میں ملنی ہے، میرا مقام اور مرتبہ اعزاز بندگی میں ہے۔ متاع بے بہا ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ کاش ہم سمجھ جائیں، آج بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح طرح جھک جائیں تو وہی عزت و آبرو آج ہمیں مل سکتی ہے جو ہمارے اسلاف کے پاس تھی۔
جو سجدوں کی لذت ان کو نصیب ہوتی تھی وہی لذت آج ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے اگر ہم بندگی کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، عبد الرحمن کا معنی رحمان کا بندہ۔ جس نام کے اندر بندگی کا ذکر آتا ہے نا، بندہ ہو تو نام بھی بندوں والا ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ اللہ کا بندہ، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، اور سارے انبیاء، سارے اولیاء، سلف صالحین، ہمارے بزرگ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے آگے جھکنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ جس کا نام عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ، عبد میں نے بندہ، اور بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اور کسی کو معبود سمجھ کر انتہا درجے کی تعظیم کرے، وہ عبد ہوتا ہے۔ تو یہ نام اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ اس میں بندگی کا ذکر ہے۔ آج ہم اپنے ناموں پر غور کر لیں، اپنے بچوں کے نام کیا رکھتے ہیں اس پر غور کر لیں، تو بندے کا نام بندوں والا ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ فلمی ایکٹروں کو دیکھ کر، کرکٹروں کو دیکھ کر، گلوکاروں کو دیکھ کر، سیاستدانوں کو دیکھ کر، کسی بڑے عہدے اور منصب والے کو دیکھ کر، میڈیا پر کوئی یونیک نام تلاش کر کے بچوں کا نام نہیں رکھنا، کسی عالم اور مفتی سے پوچھ کر بچے کا نام رکھنا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بندے ہیں، ہمارے نام کے اندر بندگی نظر آنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، سب سے بہترین نام اللہ کو جو محبوب ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کنواری پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، بغیر باپ کے۔ اللہ کی قدرت ہے، کنواری پاک مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اندیشہ تھا اور لوگوں کی طرف سے جو ری ایکشن ہونا تھا کہ ایک کنواری عورت کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا۔ لوگ تو کسی کو معاف نہیں کرتے، کوئی آسمان سے فرشتہ بھی اتر آئے تو لوگ اس کو بھی معاف نہیں کریں گے، لوگ طنز کریں گے، عیب نکالیں گے، اعتراض کریں گے۔ بچہ وہی ہے جو گوشہ نشین ہے، جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، بچہ وہی ہے۔ ورنہ کوئی بڑے سے بڑا شخص آپ دکھا دیں، بڑی نیک پرہیزگار شخصیت مجھے دکھا دیں جس کو لوگوں نے معاف کیا ہو، جس پر لوگوں نے اعتراض نہ کیا ہو۔ پیغمبروں سے، صحابیوں سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں، اس لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ بھی نہ کریں۔ اللہ راضی ہے تو لوگوں کے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا بھی آپ سے راضی ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگ کسی سے راضی نہیں ہوتے۔ کوئی ایسا بندہ آج تک انسانی تاریخ میں نہیں آیا جس سے سارے لوگ راضی ہو۔ لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے۔ حضرت کنواری پاک مریم رضی اللہ عنہا کے ہاں بیٹا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ کی قدرت ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جب آبادی میں آئیں تو لوگوں نے دیکھا تو وہی جو آپ کو اندیشہ تھا
وہی ہوا جو ہونا تھا۔ لوگوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ماں کانا ابو کی مناسو، تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تیرے ماں باپ تو بڑے نیک پرہیزگار تھے۔ یا اخت ہارون ماں کانا ابو کی مناسو، اے ہارون کی بہن، تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، یہ تیری گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ لوگوں نے اعتراض کرنا تھا کیا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے پنگورے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اسی بچے سے پوچھ لو یہ کون ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے جو پنگورے میں ہے ہم اس سے کیا بات کریں، بچہ ہے ابھی چند دن کی عمر ہے، پنگورے میں ہے، ہم بچے سے کیسے بات کریں؟ تم کہہ رہی ہو اسی سے پوچھ لو، ایک تو گود میں بچہ لے آئی ہو، ابھی شادی تمہاری نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آ گیا، اور اوپر سے کہہ رہی ہو اسی سے پوچھ لو، عجیب مذاق ہے یہ۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ابھی وہ لوگ یہ بات چیت کر رہے تھے، پنگورے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، اور سب سے پہلے جو اپنا تعارف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کروایا، یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے۔ سب سے پہلا تعارف اللہ کے نبی نے پنگورے کے اندر جو کرایا، اپنی ماں کے اوپر لگنے والے الزام کا جواب بعد میں دیا ہے، سب سے پہلا اپنا تعارف کیا کروایا؟ قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک نبی پنگورے میں سب سے پہلا اپنا تعارف، اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کا بندہ ہونا یہی بندے کے لیے بڑا کمال ہے۔ فرمایا خبردار مجھے کوئی خدا نہ کہے، مجھے کوئی خدا کا بیٹا نہ کہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے کتاب عطا کی ہے۔ ہر نبی ہر ولی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، اور اسی میں اس کا کمال ہے۔ بندہ ہونا یہ معمولی بات نہیں، اگر بندہ ہونا اور بندگی کرنا یہ کوئی چھوٹا وصف ہوتا، کوئی عام بات ہوتی، تو حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر اپنا پہلا تعارف یہ نہ کرواتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے یہ اپنا تعارف کروا کے بتا دیا کہ بندے کا کمال اور اعزاز بندگی میں ہے۔ سب سے پہلا فرض بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ بنے۔ بندہ بننا بڑا مشکل ہے، لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، وکیل اور جج بن جائیں، سیاستدان بن جائیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ قسم ہے، کمال یہ ہے کہ وہ بندہ بن جائے، اس کے اندر بندگی آ جائے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے، یہ اس کے لیے فخر ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے فخر ہے کہ وہ خود کو اللہ کا بندہ کہے۔ لیکن کائنات میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس کے بندہ ہونے پر اللہ کو فخر ہے۔ کائنات میں ایک ہی شخصیت ایسی، ہر کوئی یہ کہے میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ، اور یہ کہنا چاہیے اور بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ایسا عبادت کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس تصور سے عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس تصور سے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہونا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پیغمبروں نے، نبیوں نے، رسولوں نے یہ کہا، فرشتوں نے یہ کہا، صحابیوں نے یہ کہا، اولیاء نے یہ کہا، اور بندگی میں ہی اپنا مقام اونچا کیا ہے، اسی کو اپنا اعزاز اور کمال سمجھا ہے۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا اللہ کے آخری نبی بندگی کرتے ہیں تو پھر ان کی بندگی پر اللہ ناز کرتا ہے۔ جن کی بندگی پر اللہ فخر کرے وہ ایک ہی شخصیت ہے، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کو اپنا بندہ قرار دیا ہے، کئی نبیوں کو، سارے نبی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو اپنا بندہ کہتا ہے نا، اب بندے تو بہت سارے ہیں، تو اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے تو پہچان نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلے گا
کہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک خوبی، ایک وصف جب کئی لوگوں میں پایا جائے تو تعیین کے لیے، اس کو خاص کرنے کے لیے پھر نام لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو اپنا بندہ کہتا ہے تو آگے اس کا نام بھی بیان کرتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کس بندے کی بات ہو رہی ہے۔ بندے تو بہت سارے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت انبیاء نے کی ہے۔ کامل بندے سب سے زیادہ انبیاء ہیں۔ تو جب اللہ کسی نبی کا ذکر کرتا ہے، اس کو اپنا بندہ کہتا ہے تو آگے اس کا نام بیان کرتا ہے کہ یہاں میں کس بندے کی بات کر رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اے محبوب ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، ہمارے بندے داؤد کو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، عبد کے آگے داؤد، ہمارے بندے۔ اب یا اللہ کون سے بندے؟ فرمایا داؤد، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، ان کا واقعہ یاد کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے محبوب ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ جہاں اللہ اپنے بندے کا ذکر کرے گا آگے اس کا نام بتائے گا تاکہ پتہ چلے کس بندے کی بات ہو رہی ہے۔ عبدیت کا وصف سارے نبیوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ایک شخصیت ہے جس کی عبدیت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے اور آگے اس کا نام نہیں لیا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کامل بندہ جس کی بندگی پر اللہ کو ناز ہے وہ ایک ہی بندہ ہے، اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آمینہ کے لال ہے۔ بندگی کا وصف سب سے زیادہ اور کامل اور اکمل طور پر جس شخصیت کے اندر پایا جاتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو پھر یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے محمد کو یاد کرو، میرا بندہ محمد کھڑا ہوا، نام نہیں اللہ لیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ قادوا یکونون علیہ لبدا، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو اس کی عبادت اور قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اتنی کثرت سے جنات آئے کہ آپ کے ارد گرد ہجوم ہو گیا۔ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، جس کو اللہ کا بندہ کہا گیا ہے بغیر نام لیے، وہ حضور کی ذات ہے۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ عبدیت کا اعلیٰ درجے کا وصف سب سے بڑھ کر جس کے اندر عبدیت پائی جا رہی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے محبوب کو یاد فرماتا ہے اور اپنے محبوب کو مقام مدح میں ذکر فرماتا ہے، اپنے محبوب کی عظمت اور بلندی کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ اپنے محبوب کو اپنا بندہ کہہ کر بلاتا ہے اور اپنا بندہ کہہ کر قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے۔ سفر معراج ہے، حضور علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کا جو وصف بیان کیا ہے وہ کوئی اور وصف بیان نہیں کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، جس کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے۔ قرآن مجید میں 6 جگہ پر اللہ نے عبد کی اضافت اپنی طرف کی ہے اور تمام جگہ پر مراد حضور کی ذات ہے، جس کو بار بار اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے اور نام نہیں بتاتا، کیونکہ سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ایک ہی بندے میں پائی جا رہی ہے۔ نام نہ بھی لیا جائے تو پتہ چل جائے گا اللہ کس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ جب کسی اور کو بندہ کہتا ہے تو اس کا نام بیان کرتا ہے، لیکن جس نے سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کی ہے پھر اللہ اس کا نام نہیں لیتا، بلکہ اس کی بندگی اور عبادت سے
اللہ اتنا راضی ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کی بندگی پر فخر فرماتا ہے۔ جب اللہ نے شب معراج اپنے محبوب پر وحی کی، راز و نیاز کی گفتگو کی، تو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، وحی کی اس نے اپنے بندے پر۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اس نے اپنے رسول پر وحی کی، اپنے محبوب پر وحی کی، نبی پر وحی کی، کوئی اور وصف ذکر کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی بندگی سے اتنا پیار ہے اور اتنی اعلیٰ درجے کی حضور بندگی کرتے ہیں کہ اللہ فخر کرتا ہے اور اللہ کو بڑا ناز ہے اپنے محبوب کی بندگی پر، اور اللہ کریم فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے اپنے بندے پر وحی کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے اللہ کی بندگی کرتے تھے، کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ساری رات کھڑے حضور عبادت کرتے رہتے، ساری رات کھڑے عبادت کرتے رہتے، پاؤں پر ورم آ جاتے، پاؤں سوج جاتے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ مکلف ہیں، ساری رات کھڑے عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے، آپ کیوں ساری رات کھڑے رہتے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ، اے محبوب کچھ دیر آرام کر لیا کر، قیام بھی کرو آرام بھی کرو۔ اور حضور کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کی عادت کریمہ کیا ہے؟ ساری رات کھڑے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مکلف ہیں، ساری رات عبادت کرنے کے پابند ہیں؟ فرمایا نہیں، پھر کیوں ساری رات عبادت کرتے، ساری رات کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں تو اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے ساری رات عبادت کرتا رہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، ثنا خان مصطفیٰ۔ یہ حضور کی بندگی ہے ساری رات، اور جس انداز میں حضور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جس طرح محو ہو کر اور جس انہماک کے ساتھ اپنے رب سے حضور متوجہ ہوتے ہیں، ایسا انہماک اور استغراق کہیں اور نظر نہیں آتا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی غار حرا میں وحی نازل نہیں ہوئی، آپ غار حرا میں پہلے سے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وحی کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اچھے خوابوں کے ذریعے ہوئی ہے۔ حضور اچھے خواب دیکھا کرتے تھے، جیسا خواب آپ دیکھتے تھے منوان صبح اسی طرح اس کی تعبیر ہوتی تھی۔ تو اچھے خوابوں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر آپ کو تنہائی سے پیار ہو گیا، آپ گوشہ نشین ہو گئے، زیادہ راہ لیتے اور مکہ سے چلتے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ کے اوپر ایک غار میں چلے جاتے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہاں گئے بھی ہوں گے، اللہ پھر لے جائے آپ کو، آپ کے صدقے مجھے بھی لے جائے، زیارت کی ہے اس کی۔ حضور اس غار میں چلے جاتے ہیں، کچھ زیادہ راہ لے لیتے ہیں، یتحنسو، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہاں کئی راتیں اور کئی دن حضور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، ابھی آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، اعلان نبوت سے پہلے کی عبادت ہے۔ غار حرا میں تنہائی میں گوشہ نشین ہو گئے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو،
پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو، تنہائی ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی چہل پہل نہ ہو، کوئی آوازیں نہ ہو، کوئی خلقت نہ ہو، کوئی جاننے والا سننے والا نہ ہو، بندہ ہو اور بس رب سے تار جڑی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں حضور جاتے ہیں اور اتنے محو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب کبھی ذات راہ ختم ہو جاتا ہے تو 2-4 دن بعد 10 دن بعد جب ضرورت محسوس کرتے ہیں تو واپس آتے ہیں، پھر گھر سے اپنی زوجہ سے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ذات راہ لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ ذات راہ لے کر جانا سفر میں یہ حضور کی سنت ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کہیں اللہ دے گا، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسباب ساتھ ہونے چاہیے اور پھر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسباب کو ترک کر دینا توکل نہیں ہوتا، توکل یہ ہوتا ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے لیکن نظر اسباب پر نہ رکھے، نظر مسبب الاسباب پر رکھے، اس کی نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے۔ تو حضور ذات راہ توشہ لے کے جاتے تھے اور وہاں کھاتے پیتے بھی تھے بقدر ضرورت، اور پھر واپس آ کر دوبارہ بھی لے جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا میں جایا کرتی تھی، آپ کی زوجہ بھی پیچھے جایا کرتی تھی۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا جبریل امین آتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی زوجہ آ رہی ہے، ان کو اللہ کا سلام پہنچا دینا۔ حضور کی زوجہ کا یہ مقام ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے۔ تو غار حرا کے اندر حضور کئی دن رات عبادت کرتے رہتے اور پھر واپس آتے۔ اور انہماک اور اللہ کی طرف توجہ کیسے تھی؟ جب پہلی بار غار حرا کے اندر وحی لے کر جبریل امین آئے، وہ فرشتہ آیا جو پہلے نبیوں پر وحی لے کر آتا تھا، پہلی بار جب فرشتہ آیا، اب حضور عبادت میں ہے، حضور کی عبادت پر اللہ کو ناز ہے اور اللہ فخر کرتا ہے۔ اب حضور کی عبادت کس انداز کی تھی؟ اب غار حرا میں عبادت میں مصروف ہے، اللہ سے تار جڑی ہوئی ہے، اللہ سے ہم کلام ہے، اور یہ جو اللہ سے ہم کلام ہونا ہے اور یہ جو مقام بندگی ہے، جو لطف جو سرور اس میں ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ میں بندہ ہوں، مجھے بندگی میں لطف آتا ہے، اور یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے بندے کے لیے کہ وہ بندگی کا حق ادا کرے۔ حضور کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، مقام بندگی ہے۔ جبریل امین آئے پہلی وحی لے کر اور آ کر عرض کی اقرا، پڑھیے اقرا۔ فرمایا ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا۔ کیا فرمایا؟ یہ بخاری شریف کی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، بخاری شریف کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پہلی وحی کا ذکر ہے۔ جبریل امین آ کر کہتا ہے اقرا، فرمایا ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا۔ توجہ اللہ کی طرف ہو تو فرشتے کا کیسے پتا چلے؟ فرشتے کے کہنے پر کیوں پڑھے آپ؟ تار تو اپنے رب سے جڑی ہوئی ہے۔ تو آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے اقرا، آپ نے توجہ نہیں کی، بس اتنا جواب دے دیا مت چھیڑو مجھے، ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا، میں جس کام میں لگا ہوا ہوں مجھے لگا رہنے دو۔ یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں آقا علیہ السلام کا جو انداز عبادت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے اتنا جواب دیا ما انا بقارئ۔ اب جبریل امین نے حضور کو پکڑا اور پکڑ کر بغل گیر ہوئے اور دبایا، اتنا زور سے دبایا، حدیث کے لفظ ہیں حتی بلغ من الجہد۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اتنا دبایا
دبانے والا خود تھک گیا. جبریل امین تھک گئی، اتنا دبایا. اور جبریل امین کی جو طاقت اور قوت ہے، ابھی وقت نہیں کہ میں یہ بیان کر سکوں جبریل امین کی طاقت اور قوت کتنی زیادہ ہے. دبایا، پھر چھوڑا اور پھر کہا اقرا، پڑھیے. فرمایا ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا. ابھی حضور کی توجہ ادھر نہیں ہوئی. اللہ کی عبادت ایسے ہو رہی ہے، اپنے رب سے توجہ ایسے ہے، تار ملے ہوئے ہیں. جبریل امین نے پھر پکڑا اور دبایا تاکہ حضور کی توجہ میری طرف ہو. زور سے دبایا، اتنا دبایا کہ پھر تھک گئے. حتی بلغ من الجہد، تھک گئے. پھر کہا پڑھیے اقرا. فرمایا ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا. تیسری بار پھر دبایا، حتی بلغ من الجہد، جتنی طاقت سے دبا سکتے تھے دبایا. جبریل کی طاقت بہت زیادہ ہے، پر آگے بھی امام الانبیاء ہے. یہ جتنی طاقتیں ملی ہیں ان کے صدقے میں ملی ہیں. ایک پر مارے تو ساری زمین کو الٹ کے رکھ دے جبریل امین، لیکن یہاں امام الانبیاء ہے، یہاں دبانے والا خود تھک گیا. اب تیسری بار کہا اقرا بسم ربک، اب لفظ بڑھا دیے. اب کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اب حضور نے دیکھا یہ تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، جس کی طرف تار ملے ہوئے ہیں، جس کی طرف میں متوجہ ہوں، جس کی عبادت میں کھڑا ہوں، یہ تو میرے رب کا نام لے رہا ہے. اب حضور نے توجہ کی اور سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں حضور نے پڑھ دی. یہ عبادت تھی حضور کی غار حرا کے اندر اعلان نبوت سے پہلے، کہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جبریل امین کو 3 مرتبہ دبانا بھی پڑا اور پھر حضور کے رب کا نام بھی لینا پڑا. تب حضور نے توجہ کی اور جو جبریل وہی لے کر آئے تھے حضور نے اپنی زبان سے اس کو ادا فرمایا. اسی لیے اللہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہوا. کسی کو اللہ نے عبداللہ نہیں کہا، خود سارے اپنے آپ کو عبداللہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. لیکن جس کو اللہ نے عبداللہ کہا ہے وہ ایک ہی ذات ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا مقام بندگی ہے، جس کی بندگی پر اللہ کو ناز بھی ہے، فخر بھی ہے، اور جس کی بندگی کا بار بار ذکر قرآن میں اللہ کرتا ہے. جتنی مرتبہ اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے ہر جگہ اپنے محبوب کو کہا ہے. اگر دوسروں کو کہا ہے تو ساتھ نام بھی بتا دیا ہے، اور یہاں نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کامل اور اکمل بندہ جس کی بندگی پر اللہ کو ناز ہے وہ ایک ہی ہے. کوئی دوسرا ہوتا تو میں نام لے کر بتاتا کہ میں کس بندے کی بات کر رہا ہوں. جب ہے ہی ایک تو نام لینے کی ضرورت نہیں. سمجھ جاؤ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والا کون ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ بند تھا، حضور اندر کمرے میں حجرے میں تھے اللہ کی عبادت میں. میں آئی، دروازہ بجایا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں، میں عائشہ ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ سے جو حضور کو پیار تھا، جو محبت تھی، یوں سمجھ لیں کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنی محبت تھی. لیکن آج ایک خاص انداز ہے عبادت کرنے کا. پوچھا کون؟ عرض کی میں عائشہ ہوں. فرمایا کون عائشہ؟ فرمایا کون عائشہ؟ یہ وہی عائشہ ہیں جن کے بغیر حضور کو چین نہیں آتا تھا، جن کی محبت دل کی گہرائیوں میں ہے، بے پناہ محبت ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے تھے یا اللہ میں اپنی ہر بیوی سے انصاف کرتا ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، ہر کسی کو پوری محبت دیتے ہیں، لیکن دل کا ملان عائشہ کی طرف زیادہ ہے. اے اللہ میرے دل پر میری گرفت نہ کرنا، دل میرے بس میں نہیں ہے، اتنی محبت ہے. لیکن آج پوچھا کون عائشہ؟ عرض کی ابو بکر کی بیٹی. فرمایا کون ابو بکر؟ آج ابو بکر کا بھی پتہ نہیں ہے.
یہ وہی ابو بکر ہیں جو جن کے بغیر حضور کو قرار نہیں آتا تھا، جن کو حضور اپنے سے دور نہیں ہونے دیتے تھے، یہ وہی ابو بکر ہیں۔ لیکن آج فرمایا کون ابو بکر؟ عرض کی وہ آپ کے یار غار، رسول اللہ کے یار غار۔ فرمایا کون رسول اللہ؟ آج اپنی بھی خبر نہیں ہے، اپنے رب کی عبادت، صرف رب کی طرف توجہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں واپس آ گئی، جب یہ کیفیت ختم ہوئی دروازہ کھلا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو آپ نے نہ مجھے پہچانا نہ ابو بکر کو پہچانا، آج تو بڑی عجیب کیفیت تھی۔ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ فرمایا اے عائشہ کبھی کبھی اللہ کے ساتھ میرا وہ وقت ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ راز و نیاز کی بات ہوتی ہے، اس وقت نہ کسی مقرب فرشتے کی وہاں گنجائش ہوتی ہے اور نہ کسی نبی مرسل کی وہاں گنجائش ہوتی ہے، بس میری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے پھر اللہ اپنے اس بندے کی بندگی پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور جس کو قرآن نے عبداللہ کہہ کر ذکر کیا ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ ہم بندے بن جائیں یہ ہمارا اعزاز ہے، ہم خود کو اللہ کا بندہ کہیں اسی میں ہمارا کمال ہے، ہماری زندگی میں بندگی آ جائے یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی اللہ نے بندگی کے لیے دی ہے، زندگی بے بندگی نری شرمندگی۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے تو یہ زندگی نہیں، یہ شرمندگی ہے۔ اس لیے کچھ نہ بنے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف بندے بن جائیں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ سے، وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس طرح اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ ہم اللہ کے بن جائیں، ہماری ساری ضرورتیں اللہ پوری فرما دے گا۔ آج ہم اپنی ضرورتوں کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں، کاش ہم اللہ کے بن جاتے تو ہماری ضرورتیں ہمارے گھر میں پہنچ جاتی، انتظام خود ہی ہو جاتے ہیں، بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ پتھر دے اندر فکر نہیں کیڑے آنو، تھاں تھاں رزق پچوندا میرا اللہ ہے۔ جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، زمین میں رہنے والے اپنے بندوں کو بھی رزق وہی دیتا ہے۔ بس ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے، ہم اللہ کے بن جائیں، ہماری ساری ضرورتیں اللہ پوری فرمائے گا۔ باقی کوشش ہم کریں گے، ہم کمائیں گے، کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، یہ اسباب ہیں، لیکن اصل رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہم بندے ہیں، اللہ ہمیں بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔